صدر نشین حج کمیٹی مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی نے کہا کہ ریاستی حج کمیٹی سے روانہ ہونے والے تمام عازمین حج اپنے فلائٹس کی ترتیب میں تبدیلی نہ کریں۔ سعودی عرب اور سینٹرل حج کمیٹی کے مشترکہ منصوبے کے تحت فلائٹس کے شیڈول کے مطابق ہی عازمین حج کو ایئرپورٹ بلڈنگ، رہائش، ٹرانسپورٹ اور مینا میں خیمہ اور مزید سہولیات فلائٹس کے شیڈول اور کوڈ نمبر سے جوڑا گیا ہے۔ اگر کوئی عازم حج اپنی فلائٹ شیڈول تبدیل کراتا ہے تو اس عازم حج کو دشواری کا سامنا ہوگا۔ اس ضمن میں تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی تمام عازمین حج کو کسی بھی قسم کی دشواری اور پریشانی کا سامنا نہ ہو، لہٰذا اپنی فلائٹ شیڈول کو تبدیل نہ کرے، سینٹرل حج کمیٹی کے قوانین کی پاسداری کرے۔ عازمین حج کو ایک خصوصی اطلاع دینا چاہ رہا ہوں۔ اس سال سعودی گورنمنٹ نے نسخ ایپ جو بنایا ہے، اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو فلائٹ سے آپ جا رہے ہیں وہ عازمین کا نام، وہ فلائٹ سے لے کر اس کے بعد اترنے کے بعد وہ مدینہ شریف میں کہاں ٹھہرے گا، مکہ شریف میں کہاں ٹھہرے گا، مزدلفہ میں کہاں ٹھہرے گا، مینا میں کہاں ٹھہرے گا، کون سی بس سروس سے ان کو لایا جائے گا، پھر واپسی میں کون سی فلائٹ میں لایا جائے گا، اس میں میپنگ کیا گیا ہے۔ ایک بھی آدمی آ کر اس کے اندر اگر چینجز کرتا ہے تو پورا ڈسٹربنس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں سے اگر فلائٹ چینج کر دیے تو پھر وہاں پر جانے کے بعد مولم ریسیو نہیں کرے گا، اس قسم کی دشواریاں پیش آئیں گی۔ میں تمام سے خواہش کرتا ہوں کہ جو فلائٹ شیڈول بنایا گیا ہے، جو سینٹرل حج کمیٹی آف انڈیا نے جو شیڈول دیا ہے اس شیڈول کے مطابق ہی آئیں اور اس شیڈول کے مطابق ہی جائیں۔ اگر آپ لوگ آگے پیچھے کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو دشواری کرنے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غیر ضروری دوسرے لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے کرا کے دے سکتے ہیں، پیچھے کرا کے دے سکتے ہیں، غلط ہے۔ اگر کچھ میڈیکل ریزنز ہے اس کے لیے ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ ہم آپ کو میڈیکل ریزنز کی بنا پر لوگوں کو آگے پیچھے کرنے کا موقع دیں۔ ابھی بھی اس کی کوئی کلیئرنس نہیں ہوا ہے۔ میں خواہش کرتا ہوں سب سے اور ایک مرتبہ جو شیڈول آپ کو دیا گیا ہے اسی شیڈول کے حساب سے آپ لوگ اپنے سفر کی تیاری کریں۔